دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کریں، ایک مذہب ہے اور ایک اس دنیا کے علوم ہے، ان دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ جب ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک دوا ایجاد کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوا کوئی ہندو ایجاد کر سکتا ہے، کوئی انگریز ایجاد کر سکتا ہے، کوئی امریکی ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ جو اس وقت سائنس نے غیر معمولی اکتشافات کر دیے ہیں اور جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا ایک گاؤں بنتی چلی جا رہی ہے، آپ چشم زدن میں یہاں کی بات وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جب قرآن مجید میں یہ پڑھتے تھے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے یہ کہا، اور قرآن مجید نے اس کا تعارف کرایا کہ الذی عنده علم من الکتاب، اس کے بعد اس کے پاس خدا کے قانون کا، یعنی وہ قانون جو دنیا میں کار فرما ہے، اس کا ایک علم تھا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی پیغمبر تھا یا کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا، اس کے پاس ایک علم تھا، اور اس علم کی طاقت سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل سے اٹھا کر لے آیا چشم زدن میں۔ تو حیرت ہوتی تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کی اس مجلس کی پوری کارروائی کو جب چاہیں اٹھا کر ملیشیا میں پہنچا دیں، چند سیکنڈ کے اندر یہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یعنی یہ مادے کے اندر جو قوانین تھے ان کو دریافت کر لیا گیا، اور ان کو دریافت کرنے کے نتیجے میں حیرت انگیز ایجادات ہو گئیں۔ تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ اب مولویوں سے لے کے رؤیت ہلال کا مسئلہ سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ دعا کریں، ہم مہینے کو متعین کرتے ہیں۔ لیکن وہ مانتے نہیں ہیں جی۔ یہ مولویوں سے منوانے کے طریقے بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ رؤیت ہلال کا یہ کہ کب رمضان شروع ہوگا، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے، مذہبی علم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے تو سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے، یعنی فجر کا وقت، ظہر کا وقت۔ اب آپ میں سے مجھے بتائیں کہ کون دیکھتا ہے جا کے سورج کا سایہ؟ سائنسدانوں نے گھڑی ایجاد کر کے آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے، آپ کمرے میں ہوتے ہیں، آپ تاریکی میں ہوتے ہیں، آپ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گھڑی دیکھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کے بارے میں انسان توجہ ہی نہیں کرتا کہ اس کے گرد و پیش میں سائنس نے کتنی غیر معمولی چیزیں ایجاد کر کے پھینک دی۔ اوقات کے معاملے میں کون آدمی ہے کہ جو آپ جا کے دیکھے گا؟ آپ کے علم میں ہے، ہم جب امام مالک کی موطا پڑھتے تھے تو اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جمعے کا وقت، جمعہ چونکہ بہت ابتدائی میں پڑھا دیا جاتا تھا، تو اس کے وقت کی تعین کے لیے جو مسجد کی چھوٹی سی دیوار تھی اس پر ایک بوریا ٹاٹ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے سائے سے پتہ چل جاتا تھا کہ سورج نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت یہی طریقہ تھا۔ آج کے زمانے میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو میں آپ سے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر چاند دیکھ کر ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو جب 30 کا مہینہ ہوتا ہے پھر آپ چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی دیکھا؟ مولوی صاحب سے بھی پوچھیے کہ 30 کے مہینے پر چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں کے علم سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، علم سے معلوم ہو چکا ہے۔ تو بالکل جس طریقے سے انسان کو صدیوں کے مشاہدے اور مطالعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، ایسے ہی سائنس اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے وہ دے دیں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ متعین وقت پہ عید کریں، متعین وقت پہ۔ اس وقت تو صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے، میں یہاں کی خاص طور پر خبریں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہن نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بھائی عید کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس جائیے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیے اور ان سے کہیے جی از راہ کرم آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ خدا نے آپ کے لیے یہ کام نہیں رکھا ہوا، اس کو فلکیات کے ماہرین، سائنسدان طے کر کے بتا دیں گے اس کے مطابق۔ یعنی دنیا میں اب یہ ممکن ہو گیا ہے، آپ سیکنڈز کے حساب سے چاند کی گردش کا حساب بتا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوگا، کب کس زون میں طلوع ہوگا۔ اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ ہمارے مذہب میں چاند دیکھ کر عید کرنے یا روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو رپورٹ کرنے والے نے پہلا جملہ omit کر کے رپورٹ کر دیا، اس سے ساری غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس کو، اگر آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیں تو پوری روایت نقل کر کے بتا دیا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ آپ پورے مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے مہینے کے روزے رکھیں، تو حضور کو اندیشہ ہوا کہ چونکہ مذہبی لوگ ذرا زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ میرے بعد یہ خیال نہ کریں کہ 30 دن پورے کرنے ہیں، قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، تو لوگ اصرار کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو 30 دن پورے کرنے ہیں۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا شہر 29 بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب چاند طلوع ہو جائے تو یہ اصرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں، بس عید شروع ہو جائے گی روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ جملہ تھا جس میں سے جو پہلا ٹکڑا ہے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس کو رپورٹ کرنے والے نے اومٹ کر دیا، اور یہ سارا مسئلہ چاند دیکھنے کا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد مولوی حضرات دوربینیں لگا کے پاکستان میں کسی اونچی سی عمارت پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو سنایا ہے یہاں بھی کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے بھی اس کمیٹی میں نامزد کر دیا، تو میں نے 2-3 دن کے وقفے کے بعد ان کو لکھا کہ میں نے کافی غور کر کے دیکھا ہے، میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی چاند دیکھنے کی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے یہی درخواست کیجیے اپنے علماء سے بھی جائیں۔ لیکن جی یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشنز ہیں یہ تو دے ہیو بیکم پاسبل جسٹ ریسنٹلی، 8-10 سال پہلے سے۔ یہ اللہ میاں نے اتنا مشکل طریقہ اختیار کیا کہ شروع سے لے کے اب تک لوگ چاند دیکھیں، کوئی wouldn't have been a more simpler way جیسے سورج ہے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل طریقہ نہیں اختیار کیا، دنیا کو جیسے بنایا گیا ہے لوگ ہر دور میں اس کے لحاظ سے بندوبست کر لیتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ تو آج کا زمانہ نا جس میں آپ جی رہے ہیں، پہلی صدی میں ہمارا ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک مقام پر جب ہم چاند دیکھ لیں گے 29 کا تو پوری ملت اسلامیہ میں اعلان کر دیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ مختلف جگہوں پر چاند دیکھیں۔ تو اس وقت جو اس کا حل تلاش کیا گیا تاکہ لوگ ایک دن عید کرے وہ یہ تھا کہ ایک جگہ سے اعلان کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اعلان پہنچانا ممکن نہیں تھا، یعنی وہ ذرائع نہیں تھے، وہ حالات نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں تو آپ ایک جگہ کی اطلاع کو چشم زدن میں ساری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ کے رمضان کو شروع کر لیتے تھے، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس وقت یہ پرابلم اس لیے نہیں بنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے عید بھی ہو جاتی تھی، رمضان بھی ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ کمیونیکیشن بہت بڑھ گئی ہے اور ایک جگہ دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ آج کے دور ہی میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے خود بچپن میں یاد ہے، میں دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں کہ ایک گاؤں میں عید ہو جاتی تھی، دوسرے میں نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت ملنا جلنا جانا آنا، یعنی 25-30 کلومیٹر میں بھی آسان نہیں تھا کہ لوگ جا کے ملائیں کسی سے۔ تو دنیا نے قریب آ کے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور جیسے ہی دنیا قریب آئی ہے سائنس نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ پہلے تو گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور ہم سورج ہی دیکھ کے نماز بھی پڑھتے تھے، تارے دیکھ کر۔ میں نے تو اپنی بزرگ والدہ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ کبھی گھڑی نہیں دیکھتی تھیں، وہ رات کے وقت باہر نکل کے تارے دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ سحری کے اتنا وقت باقی ہے۔ تو پرانے لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔